بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے ٹیسٹ MCQ ٹیسٹ سیریز میں ایک نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے جی کہ پاک سٹڈیز کو سیپریٹلی ایک الگ جو ہے وہ سیریز بنائی جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ ہر چیپٹر کی کوشش کریں گے کہ میکسیمم کوئز جو ہے نا وہ شامل کر دیے جائیں۔ آج کلاس 9 چیپٹر 1 کا جو ہے وہ کوئز بنائے جائیں گے۔ اس کو آپ ٹیسٹ کہہ لیں، انفارمیشن کہہ لیں۔ ویورز، اسٹوڈنٹس، جب آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نیکسٹ ٹائم اس کو ویڈیو نہ دیکھیں بلکہ اس کا آڈیو دیکھیں اور اس کو جو میں جب بولوں اس کو اپنے جواب سے کمپیٹیبل کریں، تو یہ بھی ایک لرن کرنے کا طریقہ ہے۔ بہت سمپل سیریز ہے، 1 کویسچن ہے، 4 آپشن ہے، پھر اس میں سے ایک آنسر ہے۔ تو یہ ایک بڑا سمپل سا جو ہے نا وہ فارمیٹ ہے اس کا۔ پہلا سوال ہے جی کہ بنارس میں اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ ایک وقت تھا جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، انگریز آ گئے، پھر وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ بھئی اب ہمیں یہ والی اسکرپٹ نہیں چاہیے، یہ والی چاہیے۔ برکیف ایک جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا، اردو ہندی تنازع۔ تو یہ کب شروع ہوا، کس سال شروع ہوا؟ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ 4 آپشن ہیں: 1857، 1810، 1867 اور 1886، یعنی 1857، 1810، 1867، 1886۔ تو یہ تھا جی 1867 میں یہ بات شروع ہوئی کہ اب ہمیں یہ اسکرپٹ کی بجائے یہ اسکرپٹ رکھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی MCQ نمبر 2۔ یہ ہے جی سوال: قائد اعظم بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ، یعنی اس وقت یہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی، میں کس سال شمولیت اختیار کی یا کب شمولیت اختیار کی؟ تو 4 آپشن آپ کے پاس: 1913 میں، 1906 میں، 1914 میں، 1919 میں۔ ریورس آرڈر میں بات کرتا ہوں۔ 1919 میں تو سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، 14 میں ورلڈ وار شروع ہوئی تھی، 1906 میں مسلم لیگ تو وجود میں آئی تھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس اسٹرانگ ایئر ہے 1913، یعنی 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا کوئز نمبر 2 ہو گیا۔ 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام آیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 3۔ یہ سوال ہے جی کہ علامہ اقبال نے، جو کہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں، علامہ اقبال نے اپنا مشہور جو خطبہ تھا الہ آباد میں وہ کب پیش کیا؟ تو 4 آپشن آپ کے پاس: 1906 میں، 1930 میں، 1927 میں، 1936 میں۔ تو جب یہاں پہ مشہور لکھ دیا ہے تو پھر یہ سال بھی مشہور ہوگا۔ 1930 میں یہ جو ہے وہ اپنے خطبہ الہ آباد پیش کیا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے، یہ علاقے ان کے جو ہے نا وہ ہونے چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد جو ہے وہ 1930 میں پیش کیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 4۔ یہ ہے جی کہ 1930 میں الہ آباد میں صدارتی تقریب کس نے کی؟ اب وہ چونکہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سوالات پاک سٹڈیز کے ریلیونٹ ہیں، تو یہ اگر الہ آباد میں صدارتی تقریب کی بات ہوگی تو یہ کسی اور تقریب کی بات نہیں ہوگی، یہ پاکستان موومنٹ کے بارے میں ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ جو ٹیسٹ ہے یہ پاک سٹڈیز کے بارے میں ہے۔ تو 1930 میں الہ آباد میں صدارتی تقریب کس نے کی؟ یہ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں: قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، میاں عبدالعزیز نے یا عبدالقادر نے۔
اب چونکہ ایک تو 4 آپشن ہمارے سامنے ہیں اور تو سارا سرکمسٹینس ہمارے سامنے ہے، تو اس میں ہے جی کہ جس طرح پریویس کویسچن میں علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں جو ہے وہ تقریر کی تھی، خطبہ دیا تھا، تو 1930 میں اب صرف سوال یہ آ گیا کہ 1930 میں کس نے کی تھی، تو ظاہری بات ہے پھر وہ علامہ اقبال ہی ہوں گے۔ پریویس کویسچن کا اگلے کویسچن کے ساتھ لنک بھی جوڑ لیا کریں، سیریز کا کنٹیکسٹ بھی کر لیا کریں کہ یہ پاکستان موومنٹ کے بارے میں ہے اس میں، اور پھر 4 آپشن بھی آپ کے سامنے، انہی آپشن میں سے آپ نے چوز کرنا ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں وہ سارے کا سارا کنٹیکسٹ ہونا چاہیے۔ تو 1930 میں الہ آباد میں جو ہے وہ پریزیڈنشل جو اسپیچ تھی وہ علامہ اقبال نے کی تھی۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 5، یہ ہے جی چودھری رحمت علی کے 1933 میں شائع ہونے والے پمفلٹ کا کیا نام تھا؟ ذہن میں وہی رکھنا ہے، پاکستان موومنٹ۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ شائع کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مائی کنٹری، مائی لائف، میرا وطن، نو اور نیور، اب یا کبھی نہیں۔ تو یہ چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا 1933 میں، کچھ دوستوں کے ساتھ انہوں نے ایک پمفلٹ جو شائع کیا، تو اس پمفلٹ کا نام تھا جی نو اور نیور۔ نو اور نیور جو پمفلٹ تھا، جس میں انہوں نے جو ہے وہ جو پمفلٹ جو شائع کیا تھا وہ 1933 میں نو اور نیور تھا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 6، اس میں سوال ہے جی نو اور نیور، ابھی جس نے پچھلا سوال پڑھا اس کے ساتھ ہی لنک ہے، چونکہ پہلا سیریز ہے تو ذرا آسان ہی رکھنی پڑے گی۔ اب یا کبھی نہیں، اور نو اور نیور جس کا مطلب ہے اب یا کبھی نہیں کے عنوان سے پمفلٹ کس نے لکھا، کس نے پبلش کیا؟ تو آئی تھنک اس کا جواب پیچھے ہم دے چکے ہیں، میاں عبدالعزیز، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی یا عبدالقادر۔ تو یہ تھا جی چودھری رحمت علی۔ ویور چونکہ اسٹوڈنٹس کلاس 9 کے ہیں تو ذرا سمپل بھی رکھنا ضروری ہے، تو اس کے جواب مطلب کوشش یہ کریں کہ جواب انہی میں سے ڈھونڈیں، اگر سوال آگے پیچھے سے مل سکتا ہے تو جواب میں سے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے کویسچن کو بڑی زیادہ توجہ سے پڑھنا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر ہمارا 7، اس کا جو سوال ہے وہ بھی پچھلے سوال سے ہی لنک ہے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ خواجہ ناظم الدین، چودھری رحمت علی، عبدالرب نشتر یا ظفر علی خان؟ تو یہ بھی پھر بڑا سمپل سا سوال ہے، مشہور سوال ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسی پمفلٹ نو اور نیور میں جو 1933 میں شائع ہوا تھا، چودھری رحمت علی نے ہی شائع کیا تھا، اور چودھری رحمت جس نے شائع کیا تھا پھر تجویز تو پھر انہوں نے کیا ہوگا، تو یہ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام سب سے پہلے تجویز کیا تھا 1933 میں، جس میں وہ پمفلٹ تھا، تو اس میں کہا تھا کہ جی نو اور نیور۔ سمپل سوال ہیں، پہلی سے چیپٹر ہے، پہلی ایپیسوڈ ہے تو سوال سمپل ہی ہوں گے۔ نیکسٹ ہے جی سوال نمبر 8، قرارداد لاہور جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے کس سال منظور ہوئی؟ تو یہ سوال اب جو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، 1930، 1940، 1906، 1914۔ تو ویورس 1930 میں تو علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا، یہ بھی نہیں ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی۔ ان چیزوں کو ایئرس کو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے یاد کریں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان 1940 میں منٹو پارک جو ابھی نیشنل اقبال پارک ہے لاہور میں، وہاں پہ ہوئی تھی۔ تو قرارداد پاکستان جو ہے وہ 1940 میں منظور ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر سوال نمبر 9، تو یہ سوال ہے پاکستان کا قومی ترانہ نیشنل اینتھم کس نے لکھا تھا؟
تو یہ آپ کے سامنے 4 سوال آ رہے ہیں. حفیظ جلندری نے, محمد علی جوہر نے, مولوی فضل حق نے یا عبد القادر نے. تو یہ بہت مشہور سوال ہے. ہر ملک کا جو قومی ترانہ لکھنے والا جو شخصیت ہوتی ہے وہ تو بہت ہی پاپولر ہوتے ہیں, بہت ہی مشہور ہوتا ہے, بہت ہی فیمس کویسچن ہوتا ہے. یہ تھے جی حفیظ جلندری. انہوں نے پاکستان کا نیشنل اینتھم لکھا تھا, قومی ترانہ لکھا تھا, پاک سر زمین شاد باد. تو نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. ویور جہاں پہ مسٹیکلی جو ہے وہ لکھنا تھا MCQ نمبر 10, لیکن یہاں پہ غلطی سے جو لکھا گیا ہے وہ ہے 61. تو کائنڈلی اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. دوبارہ ویڈیو جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا بنانا. تو یہ ہے MCQ نمبر 10 نہ کہ 61. یہ MCQ نمبر 10 ہے. کائنڈلی اس کو جو ہے وہ کریکٹ کر لیجیے گا. تو کویسچن نمبر 10 ہے جی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کس نے کیا؟ تو یہ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں: زاہد حسین, قائد اعظم خواجہ ناظم الدین یا لیاقت علی خان. تو یہ بھی بہت مشہور سوال ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح قائد اعظم نے کیا تھا. تو ویورز یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئز نمبر 10 ہے. غلطی سے جو ہے وہ مسٹیکلی جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے 61, لیکن یہ کوئز نمبر 10 ہے.